بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. کل پہلے پارے کی کچھ تفصیل بیان کی تھی. آخری رکوع باقی تھا جس میں اللہ سبحانہ و تعالی یہود پر جو انعامات کیے اور انہوں نے جو کفران نعمت کی اس کی تفصیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جن کی عظمت شان کو یہود اور نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے. اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہی کا ثمرہ تھے. یعنی یہ بتایا کہ اگر یہ لوگ سچے ہوتے یہود و نصارہ تو یہ بغض و عناد نہ رکھتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی کا نتیجہ ہے. اور یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی سے ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. تو فرمایا کہ یہ غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. اور یہاں یہ بتایا گیا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا اور آپ ہر ایک میں پورے اترے. یہاں تک کہ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو، قرآن کریم میں انشاءاللہ موقع پر اس کا واقعہ آئے گا. قوم سے ٹکراؤ کا، نمرود سے بحث و مباحثے کا، آگ میں ڈالے جانے کا، وطن سے ہجرت کا، بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا، یا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا. اللہ کے خلیل علیہ السلام ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر بھی کوئی لغزش نہیں آئی. اس ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں. مکہ پرامن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا. اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. حضرت خلیل علیہ السلام کے معاشر مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقی، احمق اور خواہشات کا غلام ہو. یہود و نصارہ واقعی ایسے ہی تھے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سچے ہوتے اور ملت ابراہیمی سے پیار کرتے تو پھر یہ نبی کا انکار نہ کرتے. یہ جو نبی کا انکار کر رہے ہیں یہ صرف ان کا بغض و عناد ہے. یہاں تقریباً پہلا پارہ پورا ہوتا ہے جو خاص مضامین تھے. اس میں جو ایک بہت اہم بات جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے. مختصر الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے راہ راست کے لیے، ہدایت کے لیے، امت کے اتحاد و وحدت کے لیے دو چیزیں عنایت فرمائی ہیں. ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ. کتاب اللہ سے مراد قرآن کریم ہے اور رجال اللہ سے مراد انبیاء علیہم السلام، اولیاء عظام، صالحین، صدیقین، یہ سب رجال اللہ میں داخل ہیں. کتاب اللہ یہ سارے کے سارے رجال اللہ ہیں. جو انسان کتاب اللہ اور رجال اللہ کو مضبوط تھامے گا وہ راہ راست اور ہدایت پر ہوگا. یعنی جو اللہ والوں کو مضبوط تھامے گا، اور اللہ والے وہ جو کتاب اللہ کے ذریعے چل رہے ہیں، کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں اور کراتے ہیں. اگر صرف ایک آدمی کتاب اللہ کو تو لے لیتا ہے لیکن رجال اللہ کو تسلیم نہیں کرتا، قرآن کریم میں اپنی منمانی مطالب نکالتا ہے، اپنے معنی بیان کرتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی رجال اللہ کے پیچھے چلتا ہے لیکن وہ ایسے رجال، ایسے افراد جو اپنی رہبری کے لیے قرآن کریم سے ہدایت نہیں لیتے، من مانے دین پر عمل کرتے ہیں،
تو ایسے لوگ بھی کامیاب نہیں ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کامیابی کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ رجال وہ جو کتاب اللہ کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد دوسرا پارہ جو ہم نے کل تلاوت کیا تراویح کے اندر، سیقول السفہاء من الناس، اس میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کا مسئلہ آتا ہے۔ تحویل قبلہ معنی قبلے کا تبدیل ہونا۔ یہ ایک اہم جو ہے وہ مسئلہ گزرا ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات کے مطابق مکہ مکرمہ میں جب نماز پڑھتے تھے تو اس رخ پر کھڑے ہوتے کہ جس سے بیت اللہ کا بھی قبلہ ہوتا اور بیت المقدس کا بھی قبلہ ہوتا، یعنی سامنے ہوتا۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ دونوں قبلے سامنے ہو جائیں، اس لیے کہ ایک زمانے میں یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس رہ چکا تھا، تو آپ اس کی رعایت فرماتے تھے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ آپ جو ہے بیت المقدس کا رخ کریں گے، یعنی قبلہ آپ کا اس وقت مدینے میں بیت المقدس ٹھہرا کہ آپ نے تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ لیکن چونکہ آپ ملت ابراہیمی سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی محبت اور آپ کی الفت زیادہ تھی، تو آپ کو یہ شوق رہا کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہی ٹھہرے، تو آپ شوق اشتیاق میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، نماز میں شوق اور اشتیاق میں آسمان کی طرف دیکھتے کہ ہو سکتا ہے اللہ کا حکم ابھی آ جائے کہ ہمارا قبلہ پھر بیت اللہ بنا دیا جائے، اس لیے کہ اصل تو حکم اللہ کا ماننا ہے، بیت اللہ ہو، بیت المقدس ہو یا کوئی بھی ہو، اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ ان چیزوں کے اندر کوئی اجر اور ثواب نہیں رکھا اللہ نے، اصل اللہ اپنے حکم کے ماننے میں ثواب رکھا ہے۔ تو بہرحال تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ آخر ایک صبح میں ظہر یا عصر کی نماز کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ آپ اب اپنا قبلہ بیت اللہ کو بنا لیں۔ بس یہودیوں کو اعتراض کا موقع مل گیا، اس لیے کہ ان کی تو عادت بنی ہوئی تھی اعتراض کی۔ اب انہوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ کیا، ان کا کون سا دین ہے، کبھی یہ اس طرف رخ کرتے ہیں کبھی اس طرف رخ کرتے ہیں۔ اس کو پہلے پارے کے شروع میں تقریباً 2 رکوع میں 1.5 رکوع میں بیان کیا ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ کسی طرف بھی رخ کرو، یہ تو ہر جہت اللہ کی طرف اللہ کی ہے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، کہ آپ کہہ دیجئے یہ مشرق یا مغرب، جنوب یا شمال، یہ تو میرے رب کے ہیں۔ ان شمال یا جنوب، مشرق اور مغرب میں کوئی ثواب نہیں ہے، ثواب اس میں ہے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ اصل اللہ کی ماننے میں اجر و ثواب ہے، کسی ایک رخ پر ثواب کا دار و مدار نہیں۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ امت کی وحدت اور اتحاد کو ظاہر فرمائیں، اس وجہ سے یہ حکم ہوا کہ سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں۔ اب چونکہ اس مسائل کے اندر بڑی بحثیں آتی ہیں، بڑی طویل باتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں ایک خلاصہ بیان کرنا ہے، تو بہرحال یہ مسئلہ اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں دوسرے رکوع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، یعنی یہ بتایا کہ تمہیں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، صبر، نماز اور صبر کے ذریعے سے تم مدد حاصل کر سکتے ہو، اللہ کی مدد لے سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، دیکھو یاد رکھو کہ تمہارے اوپر مسائل بھی آ سکتے ہیں، تمہارے اوپر امتحان آئے گا، کبھی کسی ذریعے سے، کبھی نفس کے ذریعے، کبھی رزق کے ذریعے، کبھی کسی اور ذریعے سے، لیکن تم نے ان امتحانات میں صبر کرنا ہے۔
یہ دیکھنا ہے کہ یہ امتحان کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہے تو اس پر صبر کرنا ہے، صبر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اور یہی انسان ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کی طرف متوجہ فرمایا کہ کیا تم یہ آسمان و زمین کو نہیں دیکھتے ہو؟ تم یہ اس تخلیق کو نہیں دیکھتے ہو کہ اس رب نے کیسے کیسی چیزیں بنا دی ہیں؟ یہ آسمانوں کی طرف جو بادل اٹھتے ہیں، یہ پانی نیچے سے پانی کے جو ہے وہ بادل بن کے آسمان پر جاتے ہیں، وہ آسمان کے اوپر سے بھی بارش برستی ہے، پھر وہ پانی کہیں پہاڑوں کے اوپر محفوظ ہوتا ہے، کہیں چشموں میں محفوظ ہوتا ہے، کہیں دریاؤں میں محفوظ ہوتا ہے، کہیں زمین میں کنویں کی صورت کے اندر محفوظ ہوتا ہے، کہیں پہاڑوں پر برف کے انداز میں جم جاتا ہے تاکہ تمہیں ہر وقت پانی ملتا رہے۔ کہ تم ذرا سوچو تو صحیح ان چیزوں کو کہ کیا یہ ایک گلاس پانی جو تمہیں مل رہا ہے کہ بس یہ پانی آیا اور تمہیں مل گیا؟ ذرا سوچو کہ اس کے پیچھے کتنا کچھ ایک کارخانے قدرت کام کر رہا ہے، کتنی محنتیں اس کے اوپر اللہ نے لگائی ہیں مخلوق کی، کائنات کے اندر یہ کیسا نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ جنگل کے اندر ہو، پہاڑوں کے اندر ہو، وہ صحرا کے اندر ہو، شہروں میں ہو، اللہ رب العزت نے ایک پانی کا نظام بنا دیا کہ جس سے اس کو پانی ہر وقت ملتا رہتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہ کرتے تو یہ پانی ان کو نہ ملتا تو یہ زندہ کیسے رہتے؟ تو یہ توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری اگلی آیات میں حلت اور حرمت کا حکم فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یاد رکھو حلال اور حرام کا فلسفہ کیا ہے؟ میرے رب نے جس کو حلال قرار دیا وہ حلال ہے، میرے رب نے جس کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ اصل یہ ہے حلت اور حرمت، یہ نہیں ہے کہ میں نے جس کو چاہا حلال بنا لیا، جس کو چاہا حرام کر دیا۔ اب حالانکہ دیکھنے میں خنزیر اور بکرے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی جانور ہے، وہ بھی جانور ہے، لیکن میرے رب نے بکرے کو حلال قرار دے دیا، خنزیر کو حرام قرار دے دیا۔ جب رب نے یہ کہہ دیا تو اب وہ چیزیں حلال اور حرام ہو گئیں۔ بس اس چیز کو دیکھنا ہے، اپنی من مانی نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، اور اسی طریقے سے خنزیر حرام ہے، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پر جو ذبح کیا جائے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، چاہے وہ کسی نبی کے نام پر کیوں نہ ہو، کسی ولی کے نام پر کیوں نہ ہو، کسی قطب اور ابدال کے نام پر کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، چاہے پورا قرآن پڑھ لو اس کے ذبح کے وقت میں، لیکن وہ حرام ہو گیا، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ حلال وہ ہے جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، بس صرف اللہ کے نام پر۔ پھر کسی نے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا تو بھی وہ حلال ہے، اور اگر بالفرض وہ بھول گیا اور اس وقت بسم اللہ یاد نہیں لیکن اللہ کے نام کی نیت کی ہوئی ہے تو بھی وہ حلال ہے۔ لیکن اگر غیر کے نام پر ہے، چاہے جتنی بسم اللہ پڑھ لو، پھر وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ فرمایا کہہ رہے اللہ کے بندو، یہ نیکی نہیں ہے، یعنی کوئی نیکی نہیں ہے کہ تمہارا رخ قبلہ کہاں ہے، مشرق ہے، مغرب ہے۔ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور آسمانی کتابوں پر، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، اپنے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور سوال کرنے والوں کی مدد کرنا، قیدیوں، غلاموں کو آزاد کروانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ یہ پوری ایک فہرست بیان کی ہے اس آیت میں، اس کو آیات بر کہا جاتا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اور اس کے اندر ابواب بر یعنی بہت سارے مسائل اس کے اندر نکلتے ہیں کہ اصل نیکی تو یہ ہے
یہ نیکی نہیں ہے کہ تمہارا رخ مشرق کو ہے یا مغرب کو ہے، وہ بات چھوڑ دو۔ اصل یہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اسی طرح یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھائی کرو، قیدی و غلاموں کو آزاد کراؤ، نماز زکوٰۃ، اور جب وعدہ کرو تو پورا کرو، تنگی اور تکلیف میں صبر کرو، پوری زندگی کا رخ صحیح کرتے رہو۔ یہ ہے اصل نیکی۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم یہ کہتے ہو جی رخ کس طرف ہے۔ اس آیت کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے، اس سے کم و بیش 16 قواعد اخذ کیے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے جنہیں عبادت خانے اور خانقاہ میں جا کے ادا کر لیا جائے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ آپ مسجد میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے کارخانے کے اندر ہیں، آپ میدان جنگ میں ہیں، آپ حکومت اور سیاست میں ہیں، غرض یہ کہ زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر آپ ہیں، وہاں اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے اور وہاں کے احکامات قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور ہمیں ملتے ہیں۔ ہر موقع پر شریعت کا اہتمام کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس نماز پڑھ لی اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم جی پکے مسلمان بن گئے، اب باقی حلال کھائیں، حرام کھائیں، رشوت کھائیں، کچھ کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر قدم پر رب کی طرف سے احکامات موجود ہیں جن پر عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر ایک آیت گزری ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے ہوتے تھے، ایک صفا پر ایک مروہ پر۔ تو جب اسلام آ گیا اور یہ سب بتیں ختم ہو گئے تو بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم صفا مروہ کا طواف کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے کہ بھئی یہاں پر بت رکھے رہتے تھے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ حج اور عمرے کے دوران صفا مروہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اجر کی بات ہے کہ اس کا طواف کرنا ہے۔ حج اور عمرے میں یہ ضروری قرار دیا۔ پھر میں نے عرض کر دیا ہے بہت ساری چیزیں جو جس میں ذکر کی ہیں، نیکی کے جو چیزیں ہیں وہ ساری آیت بر کے اندر بیان کر دی۔ اس کے بعد آیات آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جو ہم بار بار پڑھتے ہیں اور کئی دنوں سے اس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اور کس لیے ہیں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اس کے اندر چند احکامات اس کے اندر ہیں کہ جی رمضان کے دنوں کے اندر تو پابندی ضروری ہے، رات کے ایام میں رات میں کھا پی بھی سکتے ہیں، اور شادی شدہ حضرات اپنے محترماؤں سے ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اعتکاف کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے کہ کوئی اعتکاف کے اندر رمضان کی رات میں کہے جی رمضان کی رات میں کہا تھا تو اب اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور دل چاہا کہ بس جی میں چلا جاؤں، تو یہ جائز نہیں ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح ناجائز کمائی یہ بھی حرام ہے۔ پھر آگے ایک سوال کیا یسألونک عن الاہلہ، مشرکین نے سوال کیا کہ یعنی سوال ہوا کہ یسألونک عن الاہلہ، کہ چاند کے بارے میں کہ یہ چاند کس وجہ سے ہے، کیا ہے یہ؟ تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں قل ہی مواقیت، کہ چاند کے ذریعے سے تاریخوں کا تعین کیا جاتا ہے، حج کی تاریخ کا تعین، رمضان کی تاریخ کا تعین۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو اسلامی تاریخ ہے اس کا استعمال فرض کفایہ ہے، یعنی اگر مسلمانوں میں سے بڑی ایک تعداد اگر اس کو استعمال کرتی رہے تو دوسرے گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر سب نے اس کا استعمال چھوڑ دیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا کچھ لوگ ہر زمانے میں ایسے رہنے چاہیے جو لازمی طور پہ ان تاریخوں کو استعمال کریں۔ اور آج دیکھ رہے ہیں الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی ہمارے ہاں مدارس میں عام طور پر انہی تاریخوں کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور عرب ممالک میں تو بہرحال سعودیہ وغیرہ میں تو انہی تاریخوں کے ذریعے سے سارے معاملات کیے جاتے ہیں، چاہے وہ آفس کے ہوں، چاہے کاروبار کے ہوں، چاہے وہ یعنی روزے اور حج کا تعلق ہو، سب میں استعمال ہوتے ہیں۔
پھر اس کے بعد آیات آتی ہیں قتال کی. فرمایا کہ مسلمانوں پر جہاد اور قتال فرض ہے. یہ آیات قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی کہ لازم ہے مسلمانوں پر کہ ہر دم تیار رہیں، کفر سے ہوشیار رہیں. یہ نہ ہو کہ اگر یہ جہادی تیاری نہیں رکھیں گے تو کسی وقت بھی کفر ان کو دبوچ لے گا. میرے دوستو اندازہ فرمائیں یہ آج پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے جو معاملات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری فوج کے اندر جو جہاد کا جذبہ رکھا ہے اور اس کی وجہ سے جو دنیا پر ایک رعب قائم ہے. اور ورنہ آج ہمارے پڑوس میں جو ہندو بنیا ہے یہ کسی صورت ہمیں برداشت نہیں کرتا. اگر اس کا بس چلے تو لمحوں کے اندر یہ ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاد کی برکات اور اس کی وجہ سے ایسا رعب ڈالا ہوا ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے. اس لیے حکم ہوتا ہے کہ تم اس کی ہر وقت تیاری رکھو. پھر اس کے بعد کچھ حج کے احکام کا تذکرہ ہے کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں. حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ اکبر، وحدت کا جو ایک مظاہرہ حج کے موقع پر ہوتا ہے اس سے زیادہ بڑا مظاہرہ کہیں نہیں ہو سکتا. امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، پشتو ہے، اردو ہے، عربی ہے، فارسی ہے، چاہے وہ کسی زبان کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی قومیت کا ہو، کسی خاندان کا ہو، حتیٰ کہ بڑے سے بڑا قطب اور ابدال کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عالم اور مفتی کیوں نہ ہو، اور ایک غریب بالکل بیچارہ ان پڑھ اور بالکل جاہل کیوں نہ ہو، سب کے سب ایک ہی صف کے اندر ہیں، ایک ہی احرام ہے، ایک ہی حالت ہے، ایک ہی ترانہ زبانوں پہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. جب کتنا ایسا مزہ آتا ہے جب سارے جو ہے وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، جب صفا مروہ پر جا رہے ہوتے ہیں، جب میدان عرفات میں سارے جمع ہوتے ہیں. اندازہ کریں کہ میدان عرفات میں جب 25-30 لاکھ حاجی ایک ہی لباس کے اندر، ایک ہی ترانہ، ایک ہی آواز، ایک ہی انداز، اس سے بڑی وحدت اور کیا ہوگی کہ اسلام نے ایک ایسی چیز پر جمع کر دیا جس کے اندر بتا دیا کہ دیکھو یہ امت مسلمہ ایک ہے ہر حال میں، چاہے کسی بھی جگہ کی ہو. علماء نے اس پر بڑا عجیب لکھا ہے، ایک حضرت نے لکھا فرمایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی نے لسانیت، قومیت، خاندان کسی چیز کو وحدت کا ذریعہ نہیں بنایا، اس لیے کہ کوئی چیز ان میں سے وحدت کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتی تھی. زبانیں مختلف ہیں، خاندان مختلف ہیں، زبان مختلف ہے، جس چیز کو بھی وحدت کا ذریعہ بناتے کہیں نہ کہیں آگے توڑ پیدا ہو جاتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے بیت اللہ کو وحدت کا ذریعہ بنایا کہ سب کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو. دنیا میں مسلمان کسی بھی جگہ ہو، رخ اس کا بیت اللہ کی طرف ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کہیں نماز پڑھ رہا ہے، ایک مسلمان کہیں نماز پڑھ، ہر ایک کا رخ چاہے وہ دنیا کے ایک کونے پر کیوں نہ ہو، بالکل آخری تب بھی اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے. اور بیت اللہ میں ہے تو بھی رخ بیت اللہ کی طرف ہے. اور جب بیت اللہ میں حاضری ہو رہی ہے تو ایک لباس میں حاضری ہو رہی ہے. امیر غریب کی تفریق ختم ہو گئی. بڑے سے بڑے لوگ آپ دیکھیں کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اللہ نے ایسی وہاں پر جو ہے اس کی وہاں پر ترتیب بنا دی ہے. پھر اس کے اندر ان آیات میں چند چیزوں کو بیان کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسوموں اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا. ان میں سے ایک بدعت یہ نکالی تھی کہ قریش مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے. تو فرمایا کہ تمہارا مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ تمہاری ایک غلط رسم ہے، سب کا مزدلفہ سے آگے عرفات میں جانا ضروری ہے. پھر دوسری یہ تھی کہ یہ لوگ منا کے اندر ٹھہر جاتے اور منا کے اندر جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کا خوب فخر سے بیان کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ منا میں 3 یا 4 دن ٹھہرو، شیطان کو مارو اور خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو.
جیسے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، یہ حکم آ گیا وہاں پر۔ اسی کے درمیان میں ایک آیت ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رہ نہ جانا، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو یاد رکھو یہ چیز تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گی، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ رب کی راہ میں خرچ کرتے رہنا اور صحیح مصارف کے اوپر خرچ کرنا، اچھی نیت سے خرچ کرنا۔ پھر اسی دوران میں ایک آیت آئی ہے جس میں فرمایا کہ جو مرتد ہے یعنی اسلام سے پھر جائے اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہوتا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ 217 نمبر آیت کے اندر یہ حکم ہے، لیکن میرے دوستو یہ حکم حکومت وقت کو ہے۔ ہر آدمی کا ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے کہ ہر آدمی کی جی فلاں مرتد ہو گیا ہے میں اس کو قتل کروں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو جائے تو اس کو حکومت وقت سزا دے گی، عوام کا ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا جائز نہیں۔ پھر اس کے بعد آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوا یہ کیا ہے، یعنی اس میں کیا فوائد ہیں؟ فرمایا کہ کچھ فائدہ ہے لیکن اکثر اس میں نقصان ہی نقصان ہے، چاہے جوا ہو یا شراب ہو، کہ فائدہ تو چند لوگوں کو بظاہر معلوم ہوتا ہے لیکن اصل اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ لہذا ان چیزوں کو بہت بڑا گناہ قرار دیا کہ اس منکبیر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم اس کے بعد جو آیات ہیں تقریباً 3 یا 4 رکوع تک جو آیات ہیں اس کے اندر رب کریم نے اللہ اکبر طلاق کے کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں، کچھ حیض کے مسائل بیان فرمائے ہیں، کچھ کہ اگر طلاق دے دی جائے اور وہ عورت کا بچہ ہو، وہ دودھ پلانے والی ہو تو وہ کس کا حق ہوگا، تو وہ بیان فرمایا ہے کہ وہ 2 سال بچے کو دودھ پلانے کا حق رکھتی ہے۔ اس کا خلاصہ بس سمجھ لیں، چونکہ مسائل جو ہیں وہ تو جس کو ضرورت ہو وہ مسائل کے وقت میں اپنے علماء سے معلوم کرے، چونکہ یہاں پر یہ مسائل کا درس نہیں ہے، ورنہ پھر بات جو ہے وہ ذرا غلط ملط ہو جاتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صرف اتنا یاد رکھیں سب سے اہم بات، جس طرح اس زمانے میں ایک رسم بد یہ تھی کہ 100 طلاقیں دے دیا کرتے تھے اور پھر نکاح کر لیا کرتے تھے، پھر یہ کہ جیسے چاہتے طلاق دے دیتے، جس طرح سے چاہتے چھوڑ دیتے، اس سب کا رد کیا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ہاں اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ جس کے طلاق کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، بعض مرتبہ دونوں افراد میں سے میاں اور بیوی میں سے کوئی بھی اتنا بگڑ جاتا ہے یا اتنی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے کہ طلاق کے بغیر گزارا نہیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہاں طلاق دی جا سکتی ہے۔ لیکن کیا طریقہ ہے؟ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے کے چھوڑ دو۔ ایک طلاق دی، اس کا وقت گزر گیا، خود بخود وہ علیحدہ ہو گئی، اب آپ اور آپ وہ جدا ہو گئے۔ اگر رجوع کرنا ہے تو بعد میں ایک طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کر کے آپ رجوع کر سکتے ہیں، طلاق کے دوران بھی رجوع کر سکتے، عدت کے دوران بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر 2 دے دی تو بھی رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن 3 کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو بس ایک دے کے چھوڑ دو، تو وہ خود بخود عدت گزر جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی، تاکہ کل کو اگر دونوں کو پشیمانی ہو جاتی ہے، اگر دونوں کی رائے بن جاتی ہے کہ بھئی غلطی ہو گئی ہم دوبارہ مل لیتے ہیں اور دوبارہ کوئی اسباب بنتے ہیں، تو ان کے نکاح کی گنجائش ہے۔ لیکن جب آپ نے 3 دے دی اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں۔ بعض بیچارے آتے ہیں کہ حضرت غصے کے اندر طلاق دے دی۔ میں پوچھتا ہوں کوئی پیار کے اندر بھی طلاق دیتا ہے؟
ہے۔ اور پھر طلاق ایک ایسی چیز ہے، یوں سمجھ لو یہ گولی کی طرح ہے، جب آپ نے پسٹل سے گولی چلائی اور تو وہ گولی چل گئی، وہ گولی فائر ہو گیا تو ختم معاملہ۔ اب آپ یہ کہیں جی میں نے ایسے کیا، فلاں کیا، یوں کیا، یہ سب بیکار باتیں ہیں، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ دوسری بات جو اس کے اندر میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو ابھی پیچھے عرض کی ہے کہ راتوں کے اندر آپ بیوی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، دن میں نہیں کر سکتے۔ ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے یہاں پر ان آیات میں کہ مسلمان مرد مسلمان عورت ہی سے نکاح کرے، کسی مشرک عورت سے، مشرکہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان عورت مسلمان مرد سے نکاح کرے کسی مشرک مرد سے، چاہے وہ کتنے خوبصورت ہو یا جتنے بھی اس کے اندر فضائل ہوں، لیکن وہ جائز نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اہل کتاب کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مسلمان سے نکاح کرے، چونکہ آج کل کے جو اہل کتاب ہیں وہ اصل کتاب کے اوپر نہیں ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ تفصیلی مسئلہ ہے، بہرحال خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ یہ چند چیزیں ہیں جو اس کے اندر 2 سے 3 رکوع کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آخری رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے دوبارہ ایک چیز بیان فرمائی ہے۔ ایک تو جہاد کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ دیکھو موت کے ڈر سے جہاد کو چھوڑ دینا، موت کے ڈر سے جہاد کو چھوڑ دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں، اس لیے کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ نہ موت جہاد میں آتی ہے، نہ موت کسی تعاون اور بیماری کی صورت میں آتی ہے، موت تو اس وقت آئے گی جو رب نے مقرر کر دیا ہے۔ یہاں پر اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک موقع پر یہ ہوا کہ ایک بستی کے اندر طاعون پھیل گیا۔ اچھا، اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی بستی کے اندر طاعون وغیرہ پھیل جائے تو وہاں حکم یہ ہے کہ جس جگہ طاعون پھیلا ہے وہاں سے وہ لوگ کسی دوسری جگہ نہ جائیں، اور باہر والوں کو یہ حکم ہے کہ وہ طاعون والی بستی میں نہ جائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ذہن یعنی عقیدہ خراب ہو کہ اگر طاعون والا باہر کسی دوسری بستی میں گیا اور وہاں پر کسی کی موت ہو گئی تو یہ وسوسہ شیطان ڈالے گا کہ دیکھو یہ طاعون والا وہاں سے آیا تھا نا، اس وجہ سے یہاں یہ بیماری پھیل گئی، تو عقیدہ خراب ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی دوسری بستی کا وہ طاعون والی بستی میں نہ جائے، اگر اللہ نہ کرے وہاں اس کی موت آ گئی تو لوگوں کا عقیدہ خراب ہوگا کہ دیکھو یہ اگر یہاں نہ آتا تو نہ مرتا۔ لیکن فرمایا یاد رکھو تدبیر تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی، تدبیر تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی۔ تدبیر اختیار کر لو ٹھیک ہے، لیکن تقدیر اگر ہے اللہ نے مقدر کر دیا تو اس صورت میں تم بچ نہیں سکتے۔ لہذا طاعون کے ڈر سے نکل کر بھاگنا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ تو اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس بستی کے اندر جو ہے وہ طاعون پھیلا، وہ تقریباً بہت کئی ہزاروں کے اندر ان کی نفری تھی۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ ہم اگر یہاں سے نکل جائیں گے تو بچ جائیں گے، 2 پہاڑوں کے درمیان میں وہ چلے گئے، پوری بستی ہزاروں کی تعداد میں وہاں گئے تو اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کے کناروں پر 2 فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے ایک ایسی آواز لگائی کہ سارے کے سارے مر گئے، وہاں پر سب کو موت آ گئی۔ بہت عرصے کے بعد ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا اس وقت کے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو زندہ فرما دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم ہوا کہ آپ جو ہیں ان کو آواز دیں کہ اللہ کے حکم سے تم اٹھ جاؤ۔ مختلف انداز میں کئی مرتبہ ان کو آواز دی گئی، آخر وہ زندہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چیز ثابت فرمائی کہ دیکھو جس طرح ہم دنیا کے اندر مارنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہیں، ایسے ہی تم سب کو ایک دن ہم زندہ کریں گے۔ وہ میدان حشر ہوگا جہاں سب کو تمہیں آنا ہے اور سب کو اٹھنا ہے۔ تو یہ عقیدہ جو بعد الموت کہا جاتا ہے اس کا اس بات ہے گویا کہ۔ پھر اسی طرح اس کے اندر ایک اور واقعہ، اللہ اکبر، طالوت اور جالوت کا واقعہ۔ اس
پارے کے دوسرے پارے کے آخر میں بڑا مشہور یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے تو ان کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ اس وقت کا ایک بادشاہ تھا جالوت، جس نے بڑا ظلم کیا تھا، کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں اور کوئی انتظام کریں، ہم اس سے جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم پھر وہی کرو گے جو تم سے پہلے والوں نے کیا، کہ ادھر اللہ کا حکم آئے گا اور تم جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ مین میخ نکالو گے، تعویلیں کرو گے۔ تو کہنے لگے کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا، ہمارے بیوی بچوں کو مارا، انہوں نے ہمیں ایسا کیا، ہم کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، یعنی نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے دعا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے طالوت ایک بادشاہ مقرر کیا۔ اب جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو بس وہی پھر ان کی وہی عادت، ارے یہ کوئی بادشاہت کے قابل ہے جس کو بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے پھر اپنی ہٹ درمی دکھانی شروع کر دی، یہ کوئی بادشاہ کے قابل ہے، اس کے اندر کیا خوبی ہے جو اس کو بادشاہ بنایا گیا ہے۔ تو وقت کے نبی نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اس کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ بات تو ختم ہو گئی کہ جب اللہ نے مقرر کیا بات ختم ہو گئی، لیکن ساتھ میں یہ اطمینان دلایا کہ دیکھو اللہ نے اس کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے، اللہ نے اس کو جسمانی قوت یعنی صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ گویا کہ اس کی صلاحیتیں اور اس کے علم کو بتایا کہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں بادشاہ بننے کی، اس لیے اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس بادشاہ کی اللہ کی طرف سے ایک غیبی تائید یہ ہے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے جو ایک صندوق میں رکھے تھے، اور وہ صندوق بنی اسرائیل سے غائب ہو گیا تھا اور گم ہو گیا تھا۔ فرمایا جب تم اس کو بادشاہ تسلیم کرو گے اور جہاد کے نکلو گے تو اللہ کی غیبی مدد آئے گی اور وہ صندوق مل جائے گا۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور وہ صندوق جو تبرکات کا تھا وہ مل گیا، لیکن اس کے باوجود یہ باز نہ آئے۔ پھر انہوں نے نافرمانی کی۔ جب یہ لشکر چلنے لگا تو جو بادشاہ طالوت تھے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ آزمائش ہے کہ ہم میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں جو دریا آئے گا اس دریا پر کسی نے پانی نہیں پینا، اور یہ بتا دیا کہ یہ آزمائش ہے، جو پانی پیے گا وہ جہاد نہیں کر سکے گا، الا یہ کہ کسی نے صرف چلو بھر لیا، اگر چلو بھر لیا تو وہ نکل جائے گا، لیکن اگر پانی کسی نے اچھی طرح سیر ہو کر پیا تو پھر وہ جہاد نہیں کر سکے گا۔ جب یہ دریا پر پہنچے تو آخر باز نہ آئے اور خوب پانی پیا وہاں پر۔ صرف 313 ایک تعداد آتی ہے کہ تقریباً 313 ایسے تھے جو دریا پار کرنے میں کامیاب ہوئے، جو اس آزمائش میں پورے اترے، اور پھر انہوں نے جا کے جہاد کیا، قتال کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بڑے لشکر پر ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور یہ بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو مدد ہے وہ قلت یا کثرت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ کی مدد قلت یا کثرت پر نہیں ہے، اللہ کی مدد تو حق پر ہے کہ جو حق پر ہوگا اللہ کی اس کو مدد آئے گی، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ لہذا 313 کو اللہ نے ہزاروں کے اوپر غالب کر دیا۔ اور اسی طرح آپ غزوہ بدر کے اندر دیکھ لیں، غزوہ بدر کے اندر کیا تھے، یہی 313 311 کی تعداد آتی ہے، سامان بھی پورا نہیں تھا، اور 1000 سے زائد لشکر پر اللہ سبحانہ و تعالی نے غالب فرما دیا کہ اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہی آخر کے اندر جو ہے وہ ہمارا پارہ پورا ہوتا ہے، دوسرا پارہ، اور آخر میں پھر اس پارے کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ اسی طرح اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جو مان کر چلے گا اللہ اس کا ہے۔